رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس قسم کا موضوع ہے، اور یعنی طلاق کے اسباب۔ یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے عموماً انسان عمومی طور پر بھی اپنی زبان پر لانے میں کچھ احتیاط کرتا ہے کہ یہ بعض لفظ ہوتے ہیں نا زبان پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن عموماً اس طرح کے الفاظ کوئی اپنی زبان پر چڑھے اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ میری زبان پر یہ لفظ چڑھ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھائی نہ کھائی بغیر چاہے زبان سے ادا ہو جائے اور نہ ہونے کا بھی ہو جائے۔ طلاق یہ ایک معاملہ ہے ضرور، اور آج کے ہم اس مدنی مکالمے میں طلاق کے مسائل پر گفتگو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کی تو پیچیدگیاں بہت ہیں۔ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ طلاق کے مسائل شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں دارالافتاء میں آنے والے جو پیچیدہ ترین مسائل ہیں ان میں شاید ایک طلاق کا نمایاں ترین ہوتا ہوگا، پیچیدہ ترین، اور اس کے فیصلے بھی یہ بہت زیادہ سن کر نہیں کرتے جب تک کہ فریقین کو سامنے بٹھا کر چھان پٹک کی جاتی ہے اور بہت سارے کراس سوال کر کے تب جا کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بیان ہونے والی ہر بات کو آپ نے اپنے زندگی میں ہونے والے ہر معاملات پر قیاس بھی نہیں کرنا کہ جناب مدنی مکالمے میں چونکہ ہم نے یہ سنا تھا لہذا ہمارے لیے یہ ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ نوعیت کے تبدیل ہونے سے حکم شریعت تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں چونکہ گھر کے ٹوٹنے، بچوں کے اجڑنے، خاندانوں میں فساد برپا ہو جانے جیسے کئی پہلو موجود ہیں، جیسا کہ آپ ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ طلاق اگرچہ جائز فعل ہے مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق یہ ایک شریعت نے رکھی ضرور ہے کہ جب رشتہ نکاح سے جب لوگ منسلک ہوتے ہیں تو
اب نکاح قائم و برقرار رکھنے کی حتی المقدور بھی کوشش تو کی جاتی ہے، کوئی بھی اس سے تھوڑی نکاح کرتا کہ میں طلاق دے دوں گا، کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی نزاعی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو رشتہ دار، خاندان اور جو مسلم کمیونٹیز ہوتی ہیں، معاشرے کے جو با اثر افراد ہوتے ہیں، عموماً یہ مل کر اختلاف دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور زوجین میں مفاہمت ہو جائے، ملاپ ہو جائے، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر بعض اوقات اختلافات ایک ایسی نوعیت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ اب مزید گھر کا چلنا جو تھا نا وہ مشکل ترین ایک کام ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں حدود اللہ اور اسلام کے کئی احکام ہیں، اس کے ٹوٹنے اور اس کے مطلب کہ اور بھی گناہ کے دروازے کھلنے کے اندیشے رہتے ہیں، اور اصل نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ بالکل ناگزیر صورتحال ہو جائے تو پھر کبھی کہیں جا کر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے، اس میں بھی پھر صلح و مشورے کیے جاتے ہیں۔ ذہن میں اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو پھٹ سے بول نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ تو خاص یہ معاملہ جو ہے نا طلاق کا معاملہ خاص اس نعرے کا متقاضی ہے کہ پہلے تولو پہلے تولو۔ عموماً پچھتاتا ہے کب ہے جب بندہ کہ بول دیتا ہے، پھر تولنے بیٹھا پتہ چلا کہ دونوں پلڑے گئے اس کے ہاتھ سے، ایک پلڑ آگے پیچھے نہیں ہو تو دونوں پلڑے گئے، اس کا ترازو ہی گر جاتا ہے، توازن اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ میں نے بولا کیوں۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح گھر ٹوٹنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے تو جو حالات بیان کرتے ہیں نا میاں بیوی کے یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ شاید جو پہلے کے حالات تھے یہ ایسے تھے کہ یہ زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، جو حالات بیان کر رہے ہوتے۔ لیکن جب جو ہی شوہر نے فائر کیا طلاق کا، اب اسی وقت اسلامی بہن جو ہے وہ ڈر گئی اور وہ بھی ایک دم 3 فائر کر دیے، تو اب جو ہے وہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں، اور اب دونوں رو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نکل ہے کہ ہم آپس میں جڑ جائیں۔ تو اس وقت حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے تو معاملات ایسے تھے کہ آپ تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب کا جو آپ کا تأثر ہے وہ ایسا ہے کہ گویا آپ سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہی پہلے تولو بعد میں بولو، طلاق والے معاملے میں خصوصی طور پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ بعد میں اتنی ندامت ہوتی ہے کہ بندہ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اور ایک اس کا نیگیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی حد ہی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا ہے تو اس طریقے کے مطابق جب وہ طلاق نہیں دیتا اور جو غیر سنت والا طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور بعد میں بولتا ہے کہ حل دیں، اب حل ظاہر ہے کہ مفتی نے تو وہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جو شریعت نے بیان کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں بیان کیا ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب جب ان کو ایک پیچیدہ حل سامنے آتا ہے یا کوئی بھی حل نظر نہیں آتا تو معاذ اللہ بعض ایسے بھی بولتے ہیں کہ کیا اسلام نے اس کا کوئی حل نہیں رکھا؟ ارے پیارے بھائی، اسلام نے تو ہر چیز کا حل رکھا ہے، لیکن آپ کو سوچنے سے پہلے اسلام کی کتنی پاسداری تھی۔ اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت گنجائش رکھی ہے، اور یہ آپ دونوں میاں بیوی دوبارہ بھی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ نے حد ہی کراس کر دی ہے تو یہاں پہ قصور آپ کا ہے۔ اب اگر آپ کے قصور کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے بھگتنا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے اس کو سوچے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ 3 آپشن جو رکھے ہیں کہ ایک طلاق دے، پھر اس کے بعد غور کرے، پھر دوسری طلاق دے، پھر غور کرے، پھر تیسری طلاق دے۔ تو یہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے۔ اب دونوں کو پتہ چل گیا کہ لفظ طلاق جو ہے وہ ہمارے درمیان واقع ہو چکا اور اس سے ہمارے نکاح میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب
یہ ایسی دراڑ ہے کہ اس کو جوڑا جا سکتا ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک ساتھ ہی وہ 3 الفاظ بول دیتا ہے تو وہ ایک ایسا گیپ ہو جاتا ہے کہ جس کا ازالہ یا جس کو بند کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر جو حل پیش کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس کو بھی اختیار کرنے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ہم نے طلاق دے دی اسی طرح فوراً ہی ہمارے نکاح میں آ جائے، تو پھر یہ انتہائی مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے تو وہ سیکھے کہ طلاق دینے کا طریقہ ہی کیا ہے، پھر اس کے مطابق حالات کو دیکھے، اپنی زوجہ کو سمجھائے، اس کے گھر والوں سے بات چیت کرے، بڑوں کو بٹھائے، اور پھر کہیں جا کر اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے، طلاق کا ہونا بھی یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر طلاق نہ ہوتی، دونوں نکاح میں جڑ جاتے اور اس کے بعد کوئی نکلنے کی صورت ہی نہ ہوتی، اور صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی کہ نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، تو اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی اور یہ اس نکاح کو توڑ ہی نہ سکتے، تو پھر یہ زندگی بھر اسی مشکل میں رہتے۔ تو شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے، یہ بھی اسلام کا حسن ہے، اور اس آپشن کو کب استعمال کرنا ہے، اس کا موقع کب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، جی ہاں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ فارغ کر کر آ گیا کہ مولانا راستہ نکالو، اور نہ نکالنے کی صورت میں کہتے ہیں کہ مولانا کیا یار اسلام میں ایسی سختی تو نہیں ہے، تو گویا کہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا تھا کہ ایک شخص نے بکرا گرایا، اس کو کاٹا، کاٹ کے گردن الگ کر دی، اور بولو یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب یہ آیا آپ کے پاس سجاد بھائی ذرا کیا کرے، بکرا زندہ کرو، تو آپ نے بولا نہیں زندہ ہو سکتا، نہیں کرو زندہ، نہیں ہو زندہ کو نہیں ہو سکتا، گردن کاٹ کے زندہ کیسے کریں گے ہم لوگ اس کو؟ یار آپ کو گردن کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے گردن کاٹی کیوں، اب کاٹو آپ اگلے کو بولو کہ اس کو جوڑ کے دے، تو کوئی الفی تھوڑی ہے کہ یہ جڑ جائے گا کہ یوں مطلب کہ جوڑ کے دے دے گا، تو آپ کو کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اسی کاٹنے کی ضرورت کب پڑی اور کیسے پڑی اور کس طرح کاٹنا ہے کس طرح نہیں کاٹنا، یہ سارے طریقہ کار ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ البتہ ہم طلاق کے اسباب پر کلام کریں گے، طلاق کے مسائل پر کلام نہیں کریں گے، اور یہ بار بار میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر کی گئی بات کو دلیل بنا کر، یہ بار بار عرض کر دوں کہ یہاں پر کی گئی بات کو دلیل بنا کر آپ اپنے معاملات کو حل مت کیجیے گا۔ ہاں یہاں جو آپ کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان اسباب سے بچیے تاکہ آپ کا گھر چل سکے، اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ساتھ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر آباد رہے گا، کیونکہ ہماری کوشش آپ کے گھر کو آباد رکھنے کی ہے کہ آپ کا گھر کسی صورت آباد رہے۔ اور اگر اس وقت کوئی ایسے میاں بیوی گھر کے افراد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں جن کے درمیان آپس میں نا اتفاقی ہے اور کوئی کمپرومائز کی صورت سے اگر آپ گھر چلا رہے تھے، دیکھیں یہ گھر جو ہے نا، اگرچہ کمپرومائز کی صورت پر بھی چلا ہی لینا چاہیے، مگر کمپرومائز کی صورت میں دوڑنے کے بجائے میں مشورہ دوں گا کہ محبت سے گھر چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ورنہ یہ کمپرومائز کا جو دھاگا ہے نا یہ کچا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ یار چلو نبھانا ہے۔ اب یہ نبھانے کی صورت یہاں نہ آئے، اس کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نا اتفاقیوں سے محفوظ فرمائے۔ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آئیے اب ہم سوالات لیتے ہیں، سوال چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے عمران بھائی سے کہ نا میاں بیوی آپس میں خوش رہ رہے ہوں
تو بیوی اچانک پھر اپنے گھر چلے جائے، اپنی ماں کے گھر، تو وہاں جا کے اپنے میاں کے بارے میں یہ بتائے کہ میاں مجھے مارتا ہے، تو اس کی ماں بھی اس کو آگے سے کہے کہ اگر آپ کو مارتا تھا تو آپ بھی اس کو مارتے. تو اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. ماشاءاللہ آپ نے دور حاضر کی ضرورت کے مطابق بہت ہی اچھا موضوع لیا ہے. اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں اور وہ تکلیف میں ہے، تو کیا اس صورت میں باپ بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ پہلی صورت تو عجیب و غریب تھی کہ وہ بیٹی کی ماں بیٹی کو کیسے بولے گی کہ تو بھی مارتی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. گھر اجڑنے کا سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے. طلاق کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے کہ ماں اس کو بولتی ہے کہ اس نے 2 تھپڑ مارے تو آپ 3 مار دیتی. آپ چپ کر کے بیٹھی رہی تھی، آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا، آپ ہمارے گھر کی عزت کو ڈبو کر وہاں پہ آ گئی. تو جب اس طرح کی جرت والدین دیتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ جو ہے وہ جا کر بیان کرتی ہے ایسا ہوا کچھ نہیں ہوتا، تو والدین اوپر سے جو شہ دلاتے ہیں تو وہ عورت اور زیادہ جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے اپنے ارادے کے اوپر، اور بالآخر نتیجہ طلاق ہی ہوتا ہے. بعض اوقات گھر ٹوٹنے کے یہ بھی بنیادی اسباب بن جاتے ہیں کہ گھر والے ہی کچھ سپورٹ کرنے کے بجائے اور معاملہ درست کروانے کے بجائے اس کو کیا ہوتا ہے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر بلا اجازت شرعی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو زد و کوب کیا ہے، مارا ہے اور شریعت کے احکام سے تجاوز کیا ہے تو اس نے بھی کوئی درست کام نہیں کیا. اس کو بھی سمجھانے کی اور اس کو بھی تفہیم کی حاجت ہے کہ وہ خود بھی کیوں مطلب کہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ آپے سے باہر نہ ہو. اگر بیوی اس طرح کی کوئی بد اخلاقی یا برے افعال کی شکار ہو چکی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اس کو مارا جائے. اور سمجھانے کے بہت سارے طریقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ پہلے اس کو نیکی کی دعوت دے، ناراضگی اپنا اظہار کرے، اپنا بستر الگ کر دے، اور پھر بھی نہ کوئی صورت بنتی ہو تو آگے کے دیگر معاملات اور مسائل ہیں. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی حدود توڑی ہیں تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا، لیکن عورت کو تو کبھی بھی اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی، نہ کبھی اس کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے گی کہ وہ معاذ اللہ شوہر کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے یا 10 درازی کرے. یعنی زبان درازی کرنے تک کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی، نہ کہ 10 درازی کرنے کی اس کو ترغیب دی جائے یا اجازت دی جائے. تو یہ تو بالکل اللہ نہ کرے اگر وہ ہاتھ اٹھا دے گی تو پھر تو گھر رہے گا کیا. تو عورت کو تو ہر حال میں اپنے آپ کو صبر کا پیکر ہی رکھنا ہے اگر وہ گھر چلانا چاہتی ہے. تو دونوں طرف یہی ہونا چاہیے، شوہر کو بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ عورت کے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جو اس کے برداشت سے بعض اوقات باہر ہو جاتا ہے، مزاج سے بھی باہر ہو جاتا ہے. مطلب دیکھیں ہر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ڈھلے، اس کی کوشش کتنی کرنی چاہیے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. اب کوئی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھلتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ توڑ پھوڑ سے کام لے لیں. کمپرومائز پھر یہاں آ جاتا ہے. اور جو چیز آپ چاہتے تھے اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اب جو چیز مل گئی ہے اس پر گزارا کریں. اب جس کو شوگر ہو جائے اب وہ بغیر چینی کے چائے پیتا ہی ہے نا. جب شوگر ہوگا تو بغیر چینی کی چائے پیتا ہی ہے. ایک جگہ وہ نوکری آدمی اپلائی کرتا ہے، وہاں اس کو نوکری نہیں ملتی، دوسری جگہ مل جاتی تو وہ دوسری نوکری پر بھی گزارا تو کرتا ہی ہے. اس طرح اگر آپ کو جس طرح زوجہ چاہیے تھی، بیوی چاہیے تھی، یا ان کو جس طرح ایک شوہر کی ذہن تھا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، تو اب یہ تو ایک خواہش ہے نا، تمنا ہے، اور یہ تمنا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ شادی کے بعد ہوگا. اس کے پہلے شاید فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہ فیصلہ ہوتا ہے شادی کے بعد ہے کہ میری تمنا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ہر ایک کی ہر ایک تمنا پوری ہو جائے یہ لازمی تو نہیں ہوتا. تو اب جیسا جو ہمارے مقدر میں تھا ویسا ہوا. تو جب تک ہو سکے اپنا گھر چلانے کی کوشش کیجئے, اور بیجا زد و کوب کرنے سے تو کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا. ایک لمیٹیشن ہے, شوہر کی بھی باؤنڈری ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے مدنی مکالمے میں بیان میں آپ کو عرض کی تھی کہ ہر ایک کی باؤنڈری, اگر ہر شخص اپنی باؤنڈری میں لے کر رہے گا تو ہی کام چلے گا, ادروائز گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں شوہروں کو فرمایا کہ خیارکم لنسائہم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے, یعنی اچھے اخلاق والا ہے. تو شوہر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی محکوم یا اس کی لونڈی یا اپنی خادمہ نہ سمجھے, کہ جس وقت کسی کے اوپر بھی غصہ آیا تو وہ بیوی کے اوپر اتار دیا. شریعت نے ہرگز اس کی اجازت شوہر کو نہیں دی ہے کہ وہ اس طرح زد و کوب کرے, شدید مار مارے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نبھائے, کہ ہر ایک چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو, بلکہ اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر اس کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری اس کی اچھی عادت ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ تو آپ کو ناپسند ہی ہے, لیکن اس میں بعض کوالٹیز اور خصوصیات بھی تو ہوتی ہیں. تو آپ ان کی ان خصوصیات کے اوپر دیکھیں کہ اگر فرض کیا کبھی اس سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے, زبان چل جاتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے آتے ہیں تو آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے, آپ کے گھر والوں کو کھانا کھلاتی ہے, یہ بھی اس کی اچھی خصوصیات ہیں. تو اب تھوڑی سی لغزش کے اوپر یا تھوڑی سی بات کے اوپر آپ اگر اس کی ساری کی ساری جو ہے وہ خصوصیات کو پس نظر رکھیں گے اور پس پش ڈالیں گے اور فوراً جو ہے وہ گنڈاسا اٹھائیں گے اور مارنا شروع کریں گے, تو پھر اس صورت میں گھر نہیں چلے گا, گھر بگڑے گا, اور اس گھر کے بگاڑ میں پھر دونوں میاں بیوی شریک ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے نتائج بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں اور خود شوہر کو بھگتنے پڑتے ہیں. کہ اب بیوی چلی گئی تو خود روٹیاں پکا رہا ہے, خود بچوں کو سلا رہا ہے, اسکول لے جانے آنے, یہ سارے معاملات پھر شوہر کو کرنے پڑتے ہیں, ادھر جاب کرنی ہے, ادھر گھر کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے جہاں شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے, اتنے بے شمار حقوق شوہر کے بیان کیے ہیں, وہاں شوہر کو بھی تلقین کی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو اور اس کی ان عادتوں کو برداشت کرے. سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, جہاں عورت کے حقوق بیان کیے وہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو عورت اگر کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں کرتی ہے تو, اور غیر شرعی معاملہ نہیں ہے لیکن وہ بے جا بولتی ہے یا بے جا ایذا پہنچاتی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر صبر کرے. تو انشاءاللہ اگر صبر کرے گا تو گھر بنا رہے گا, سنورا رہے گا, اور یہ بھی خوش ہوگا, بچے بھی خوش ہوں گے, اور گھر بھی پھلتا پھولتا رہے گا. عورت کے مزاج کو تو صبر اور برداشت کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے. جیسے روایت بھی موجود ہے نا کہ وہ ٹیڑھی پسلی والی, اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے, اور اس کا توڑنا طلاق ہے. تو اب خالی شوہر یہ سوچے کہ مجھے بیوی کی طرف سے تکلیف ہے, دیکھیں ایسا ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات عورت اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ بردبار ہوتی ہے, یہ کہا جاتا ہے. تو عورت جو ہے نا وہ آپ کو اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی. آئے دن آپ کی زبان سے جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کے مزاج سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. 5-7 منٹ لیٹ کیا ہو گئی, آپ نے اس پہ چڑھائی کر دی, ناشتہ لیٹ ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا, لنچ تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا, رات کا کھانا تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا, یہ صحیح نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا, کھانے میں یہ کمی ہو گئی تو غصہ آ گیا, یہ آ گیا. تو غصے کا اختیار رہتا ہے. تو مرد نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس چیز پہ چاہوں غصہ کروں, اور میرے سارے کام میرے مزاج کے مطابق ہوتے رہیں. یہ سب پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر کام آپ کے مزاج کے مطابق ہوتے رہیں. نہ عورت کے نہ مرد کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے ہر کام اس کے مزاج کے مطابق کرے. یہ تو ذہن ہمارا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کا جو ایک زبردستی قسم کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اب میں ایسا کرتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو, جب میری عادت ہے تو آپ کی ایسی کیوں نہیں, جب میں یہ سوچتا ہوں تو آپ کیوں نہیں سوچتے.
ہر ایک کی پرورش کا انداز، ہر ایک کی سوچ کا انداز، ہر ایک کے ماحولیات کا انداز سب اتنا مختلف ہوتا ہے کہ اس کے سوچنے کے انداز بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں. لہٰذا جہاں پر واقعی ناگزیر ہے وہاں پر ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہر کوئی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے، جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہی ہو جائے. بچے تک نہیں ہوتے، آپ کا خون ہے، وہ ماں باپ کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھل پاتے، تو یہ درست نہیں ہے. پھر ایک بنیادی سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ چونکہ ایک عورت 18 سال یا 20 سال کسی گھر میں رہتی ہے اور گھر میں رہنے کے بعد پھر یہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو بعض اوقات اسلامی بہن یہ کوشش کرتی ہے کہ اس گھر میں سب مجھ سے بنا کر رکھیں. ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلامی بہن کو چاہیے کہ جب یہ نئے گھر میں جائے تو وہاں چونکہ آلریڈی پہلے سے لوگ موجود ہیں تو وہ اپنے مزاج کو آہستہ آہستہ، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو، آہستہ آہستہ اپنے اب اس گھر کے مزاج کے مطابق ڈھلنا شروع کرے. اگر اس گھر کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھلے گی، اب پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے گھر میں تھی تو وہاں آپ کے والدین تھے، بھائی بہن تھے، آپ نہیں اٹھی، ماں چلاتی رہی، آپ نہیں اٹھی، چلو نہیں اٹھی، والد صاحب کہتے رہے آپ نہیں اٹھے. اب یہاں ایسا نہیں ہے، بھائی بہن کہتے رہے آپ نے کہہ دیا نہیں میں نہیں کرتی جاؤ. اب یہاں بولو گے کہ میں نہیں کرتی جاؤ، میں نہیں اٹھتی جاؤ، یہ نہیں کرتی جاؤ، تو اب یہ نہیں رہا. اس لیے میں والدین کو بھی عرض کروں گا کہ جب آپ کی بیٹی شادی کی عمر کی پہنچنی شروع ہو جائے نا تو اب اس کی تربیت کا جو انداز ہے نا آپ اس طرح ڈالیں کہ اب یہ جس گھر میں جائے گی نا وہاں اس کے ناز نخرے اٹھانے والے لوگ مشکل ہے. ویسے ہی بھی آپ کو ساس بہو کا رشتہ پتہ ہے، اور اگر نند ہے تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلے ہیں، بہت سارے مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ یوں کرتے تھے، اب یہ ٹھیک ہے بہو کو بیٹی اور ساس کو ماں بن کے رہنا چاہیے، یہ ایک ہے، لیکن وہ کتنی بیٹی بن جاتی ہے، وہ کتنی ماں بن جاتی ہے، یہ ایک مطلب گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک زمینی حقائق ہیں جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ مطلب کہ نو وارد ہے، گھر میں آنے والا نیا فرد یہ ہے. پھر رہا شوہر، تو شوہر کو تو قرآن نے خود حاکم بنایا ہوا ہے، اس کو محکوم بنانے کی سوچ یہ درست نہیں ہے. آپ نے اس کے تابع رہنا ہے، اس کو جو شریعت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ مقام و مرتبہ یہ ہونا. جیسے پارہ 5 سورہ نساء میں یہ حاشیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو اختیار و منصب و فضیلت دی ہے اس پر راضی رہنا یہ ہی اصل بندگی کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ نے مرد کو جو مقام و مرتبہ دیا. کیونکہ اس وقت جو بہت ساری پرابلم یہ ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ یہ مرد ہی کو سب کچھ کیوں مل گیا، ہمارے پاس اختیارات کیوں نہیں، ہم یہ کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اختیار دیا اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے. اس نے جس کو جو اختیار دیا، اس نے جس کو جہاں رکھا وہ وہاں رہے. بندہ ہے بندہ بن کر رہے، زبان درازی نہ کرے، اور جو اس کو مقام منصب و فضیلت ملی ہوئی ہے اس پر غور کرے. اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اسلامی بہن اپنے نئے گھر کو اپنے مزاج پر ڈھالنے کے بجائے ان کے مزاج پر ڈھلنا شروع ہوگی، پھر قفل مدینہ لگا کر رکھے گی جو سب سے بنیادی چیز ہے، خاموش رہے گی. اب اللہ نہ کرے اگر گھر والوں کا مزاج تھوڑا سا منفی بھی اور اس کا انداز قفل مدینہ کا، چپ رہتی ہے. باپا امیر اہل سنت کثرت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جس اسلامی بہن کو قفل مدینہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا. ہمارے ہاں سب سے بنیادی دارالفتاح میں ایسا ایک فیملی آئی تھی، ان کا میاں بیوی کا ایک ایسا مسئلہ تھا، تو ان کے ساتھ کچھ اسلامی بہنیں اور بھی تھیں. ان تمام گھر والوں کو یہ احساس تھا کہ ان کے آپس کے بگڑنے کی وجہ دونوں کی زبان ہے. تو ہمارے دارالفتاح میں اویزہ تھا وہ قفل مدینہ کا. وہ تو ایک اسلامی بہن جب مسئلہ حل ہو گیا تو کہنے لگیں کہ یہ کہاں سے ملے گا مجھے، یہ والا آپ مجھے دے دیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو خیر وقف کا ہے، یہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ باہر جو ہے وہ دکان سے آپ کو مل جائے گا. کہہ رہی یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا دیوار کے اوپر، یہ ان کے گھر کے بسانے کا واحد حل ہے. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ
ایک چپ، ایک چپ، اس کو یہ ہاتھ میں آ جائے نا یہ قابو نہیں آتی. اور پھر وہ جذباتی نہیں تھا اس کا کہ وہ ایسے جذباتی طور پر کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایڈریس لیا اور باقاعدہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں بھی لگاؤں گی اور ان کو بھی دوں گی. اور اب میاں بیوی کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ ان کی زبان نے ان کا یہ سارا معاملہ خراب کیا اور معاملہ حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے. تو مجھے اس وقت بڑا وہ ہوا کہ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے، ایک چپ 100 سکھ، اور جہاں پہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو بسا سکتا ہے. یہ والدین کو جو نصیحت فرمائی ہے یہ بنیادی سلسلہ ہے معاشرے کا. ایک المیہ ہے ہمارا کہ بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لیکن لڑکی کا اپنے سسرال والوں سے صحیح تعلق نہیں ہوتا. نند ہوتی ہے یا ساس ہے اور یا دیورانی ہوتی ہیں، جیٹھانی ہوتی ہیں، تو ان سے رویہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو جیسے کہ پہلی کال جو آئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر شوہر سے کچھ شکر رنجی ہو گئی تو ماں باپ نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں یوں کیوں نہیں کہہ دیا، یوں کیوں نہیں کہہ دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سے تو ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے لیکن ان کی بہن سے یا ان کی والدہ سے یا گھر کے دیگر افراد سے اگر اچھے معاملات نہیں ہوتے تو والدین پھر بھی اپنی بچی کو بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جواب میں یوں کیوں نہیں بول دیا، یوں کیوں نہیں بول دیا. تیری زبان کٹ گئی تھی؟ جی جی. تیرے منہ میں زبان نہیں تھی، گھنگی تھی؟ جی. تو نہیں جواب دے سکتی تھی؟ تو اس سے بہت زیادہ گھر خراب ہوتے ہیں اور یہ طلاق کے بنیادی اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے. اب غیبتیں کتنی ہوتی ہیں، جی جی. تہمتیں کتنی لگتی ہے. وہ بولے کہ وہ میری نند نہیں ہوں بولا تو وہ تو بولے گی نا تیرے کو تو چڑیل ہے، تجھے کیا ہو گیا تھا. اب آپ ایسی پرورش اگر اپنی بچی کی کریں گی تو خود شاید آپ ہی پتہ نہیں چاہتی ہے نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی کا گھر چلے. بیٹی کا تو ذہن بن جانا چاہیے کہ تم نے رہنا وہیں ہے، واپسی کے دروازے بند ہیں. یہ تو بھائی صاحب تربیت تھی پہلے والدین کی. والدین یہ جملہ بولا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، بیٹا اب اس گھر میں جا رہی ہو، آپ کا اس گھر سے جنازہ ہی نکلے گا. تو جب اس طرح کی تربیت تھی والدین پہلے سے بول دیتے کہ اب ہمارے گھر سے جا رہی ہو، اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلے گا، تو عورت ایک ذہن بنا کر جاتی تھی اور پھر بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کرتی تھی. اب اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ بیٹا اگر اس کی اصل میں یہ ہے کہ جو 7 اسلامی بہنیں اور لگی ہوتی ہیں تو وہ مختلف تجربات ہوتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہر بات میں جی نہیں کرنا، سر پہ چڑھ جائے گا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور نندیں جو ہے نا اس طرح ہر بات کے اوپر ان کی نہیں کرنا، کبھی سنا بھی دینا. تو جب وہ یہ ذہن بنا کر جائے گی تو پھر وہی ہوگا کہ دوسرے دن گھر آ کر بیٹھی ہوگی. پہلے جو آپ نے کہا نا کہ بیٹی تمہارا جنازہ نکلے گا، اب تو یہ سمجھانا ہے یا نہیں ہے. وہ جا کر جنازہ نکلے وہ جنازے بہت نکالتی ہے. کبھی اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اتفاق کا جنازہ نکلتا ہے، پھر محبت کا جنازہ نکلتا ہے. تو اتنے جنازہ نکلتے ہیں، وہ بولے میرا جنازہ کیوں نکلے، اور بہت سارا جنازہ جن کے نکلیں گے. تو یہ اخلاقیات کی بے تحاشا کمی ہے کہ ہمارے اصل میں اخلاق درست نہیں ہے، ہمیں صبر نہیں ہے، ہمیں ضبط نہیں ہے، ہمیں حوصلہ نہیں ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بہت بنیادی سبب بیان کیا طلاق کا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قابو میں رہنا. یہ پتہ نہیں کیا مزاج ہے کہ جب شادی کے بعد یہ جب ساتھ رہتے ہیں، اگر انفرادی طور پر یہ رہتے ہیں میاں بیوی، تو ان دونوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بیوی کو قابو میں رکھوں گا، بیوی کہتی ہے کہ میں شوہر کو قابو میں رکھوں گی. آپ بولو ہماری تربیت ایسی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی کہے جاؤ کہ یہ مطلب کہ گھڑے میں چھلانگ لگا دو تو کہ اب چھلانگ لگا دیں گے. آپ کو نہیں پتہ کہ یہ میری تربیت ہوئی ہے، تربیت منفی ہے کہ مثبت ہے. آپ نے منفی تربیت قبول کیوں کی؟ یہاں تو مجھے آپ کی سوچ پر تعجب ہے نا. اب کوئی آ کر یا میرا کوئی ذہن بنائے گا منفی تو میں اپنا ذہن منفی کیوں بناؤں؟ میں اس کی منفی تربیت قبول کیوں کروں؟ کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ کیا آپ کو پانی اور دودھ میں تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو نرم اور سخت میں تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو سیاہ اور سفید میں تمیز نہیں ہے؟
کہ آپ کو ٹھنڈی اور گرم میں تمیز نہیں ہے. آپ زبان پر ایک چیز رکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ تیکھی ہے کہ میٹھی ہے. آپ دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی رنگت کے بتاتی کہ یہ لذیذ ہے یا غیر لذیذ ہے. اتنے سارے سینسز استعمال کرتے ہیں دنیا کے مختلف معاملات کے اندر، مگر ایک شخص آپ کو کوئی سمجھانا چاہتا ہے، وہاں پر آپ کا کوئی سینس کام نہیں کرتا کہ یہ مجھے جو سمجھا رہا ہے اس کے سمجھانے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اگر کوئی آپ کو کاروبار کی 10 باتیں سمجھاتا ہے، کوئی آپ کو دیگر پکانے وغیرہ کی باتیں سمجھاتا ہے، آپ 10 دفعہ اپنے سینس کو یوز کرتے ہیں، اپنے سوچ کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوزیٹو بتا رہا ہے یا نیگیٹو بتا رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. اگر ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا قابو میں رکھنا، تو what do you mean for قابو؟ قابو کیا ہے یہ؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کے حق ادا کرنے، قابو میں کیا رکھنا ہے؟ مجھے اسلام نے عورت کے بارے میں جو حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، کہ ان کو تو آپ نے مطلب کہ شریعت کے اصولوں کو نبھاتے آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے. تو یہ ایک نازک طبیعت کی ایک عورت جو مطلب کہ اس کے اندر ڈر، خوف اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ سوچئے، جیسے میں نے ایک اسلامی بہن کو کہا کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ 18-20 سال کے بعد جس گھر میں جا رہی ہیں آپ کو وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے. آپ بھی تو سوچو نا کہ 18-20 سال سے جو لڑکی جس گھر میں پرورش پائی ہوئی ہے، یہ ہمارے گھر میں آتے ہی ایک اوور نائٹ کیسے چینج ہو جائے گی؟ وہ آپ بولو یہ اس کے انداز ایسے ہیں، اس کے مزاج ایسے ہیں، تو آپ کو نبھانا ہی نہیں نبھانا. کیا ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا گھر چلے؟ کیا بہن نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کا گھر چلے؟ آپ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے اور بھائی کا گھر چلے؟ اگر اس کی بیوی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس سے اس کا نکاح ہوا ہے نا، آپ سے تو نہیں نا، ایسا کوئی نظام تو نہیں ہے نا. کیا وہ سب کے مزاج کے مطابق ڈھلے، اس کو اس کا پابند کرے تو نہیں نا. آپ ایک انسان کا ایک نیچر ہے، آپ کو میں کہتا ہوں آپ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل جائیں، آپ نہیں ڈھل سکتے. تو جو میں نہیں کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں وہ ڈھل جائے، وہ چینج ہو جائے، وہ بدل جائے، وہ یوں ہو جائے، وہ سر جھکا دے، وہ نگاہیں جھکا دے، وہ یہ کر لے. اس کو اخلاقی طور پر اپنے گھر کو نبھانا ہے، سنبھالنا ہے، چلانا ہے، ساس کو ماں سمجھنا ہے، نند کو بہن سمجھنا ہے. ساری باتیں درست ہیں، مگر آنے والی کو آپ بھی تو کچھ سمجھیں کہ اس کو صرف یہی سمجھنا ہے کہ یہ مطلب کہ ایک ایسی چیز آئی ہے جو اس نے آ کر ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل کر اس نے دن رات ہماری بس خدمت میں ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے. ہر کوئی اگر اپنے اپنے کردار کو ادا کرے گا نا اور قابو کرنے والی طبیعت نکال دے، ساس اس بات کی سوچ نکال دے کہ میں نے اپنی بہو کو قابو میں رکھنا ہے، بہو یہ سوچ نکال دے کہ میں نے اپنی ساس کو قابو میں رکھنا ہے، تھوڑی سی ڈھیل دوں گی تو اس کی زبان کھل جائے گی. شوہر یہ مزاج نکال دے کہ میں نے بیوی کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو شریعت کے حدود میں رکھنا ہے. قابو میں رکھنا اگر شریعت کے حدود میں رکھنے جیسا ہے تو وہ ایک الگ میٹر آ جاتا ہے کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو ایک اس کی باؤنڈری ہے، میں نے اس کو اپنی باؤنڈری میں رکھنا ہے تاکہ یہ آگے باہر نہ نکلے اور میری گرفت نہ ہو جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر بیوی کہے کہ میں نے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو دبا کر رکھنا ہے، اس کو آنکھیں دکھانی ہے، اس کو جو بولوں گی یہ مانے، ہاں کرو تو یہ ڈر جائے، میں بولوں نہیں دیتی تو یہ مان جائے، لے آنا تو لے آئے. یہ اگر بالفرض عورت کا ایسا مزاج ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انڈر پریشر لے کر کام لینے کی اگر عادی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ ایک اسپرنگ والا کام ہے کہ آپ دبائیں گے تو دب جائے گا، مگر جتنا دبائیں گی نا، جس دن چھٹا نا اس دن پتہ نہیں کہاں اٹھا کر پھینک دے گا. یہ یاد رکھیے، یہ نہ، کیونکہ اللہ نے جس کو حاکم بنایا وہ حاکم ہی ہے، جو اللہ نے جو تقسیم کی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے احکامات بیان کیے، حقوق بیان کیے، وہ مرد ادا کرے گا. ماں بڑے ارمان سے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ بیٹے کا تھوڑا سا بھی رجحان اگر دیکھتی ہے کہ بیوی کی طرف ہو گیا یا کسی بات میں اس نے اگر خاموشی اختیار کر لی یا اپنی بیوی کی سائیڈ لے لی تو اس پر میدان جنگ یہ گرم ہو جاتا ہے. آپ جب آتے ہیں تو ماں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، بچوں کو وقت نہیں ملتا ہے اور آپ کو میرے دکھ درد کا احساس نہیں ہے. تو یہاں پھر شوہر بھی جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتا، ادھر سے والدہ کان بھرتی ہیں تو ادھر سے بیوی کان بھرتی ہیں. اپنے داماد سے خواہ نہ خواہ مختلف تقاضے کرنا، نہیں میری بیٹی کو یہ بھی دو، یہ بھی دو، کار نہیں لی ہے،
موٹر سائیکل نہیں لی ہے، فلاں نہیں لیا ہے، کرایہ کا گھر ہے، کب تم اپنا آنرشپ لوگے؟ تو جب آپ نے بیٹی دی تھی تب یہ تھوڑی کوئی اس کا شرائط نامہ لکھوایا تھا کہ آپ نے 12 مہینے میں کار لے لینی ہے، آپ نے 2 سال کے اندر مکان لے لینا ہے، 5 سال میں جا کر آپ نے بنگلہ لے لینا ہے، آپ نے 10 سال میں جا کر اتنی تنخواہ لے لینی ہے۔ آپ نے کیا پہلے تو ایگریمنٹ کرایا تھا آپ نے وہ شادی سے پہلے کہ یہ سب سائن کر کے دو گے، یہ کرو گے تو ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے؟ تو اپنی بیٹی کو ہر حال میں سسرال والوں کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھانے کا درس دینے کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ 2 میاں بیوی نہیں لڑ رہے، یہ 2 خاندان لڑ رہے ہیں، یہ 2 قبیلے لڑ رہے ہیں۔ جب ان میں جدائی ہوگی تو نفرت، بغض، کینہ، غیبت، چگلی، تہمت، بہتان، دشمنیاں، قتل و غارت گری، دھمکیاں، تب گناہوں کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ کیا بیان کریں۔ وہ سارے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا جھگڑا یہ گویا کہ گناہوں کا بہت بڑا پھاٹک کھول رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ